गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक आज़माइशी अशात सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। इब्न इंशा शेर मोहम्मद खान, पैदाइश जून 1927, फलोर जालंधर हिंदुस्तान, वफ़ात 1978 लंदन। तसनीफ़ नस्र, उर्दू की आखिरी किताब चलते हो तो चीन को चलिए, हमारे गंदुम दुनिया गोल है, इब्न बतूता के ताक़ुब में। शायरी, इस बस्ती के एक कूचे में चांद निगर दिल वहशी, बिल्लू का बस्ता बच्चों के लिए। एक अनार सद बीमार, हासिलात ताल्लुम। ये सबक पढ़कर तलबा मजाजी ज़बान, रोज़मर्रा मुहावरा, किनाया वगैरह एहसास, जज्बे और तासुर के हवाले से सुनकर मतन के मफ़हूम का इदराक कर सकें। नंबर 2, सुनकर बात, कहानी, मुकालमे को तरतीब से बयान कर सकें। नंबर 3, अदबी तहरीरों को हुस्न बयान की खूबियों, रोज़मर्रा और मुहावरे के लिहाज से पढ़ सकें। नंबर 4, अदब पारे का मरकज़ी ख़याल, अहम नुकात, नताइज, किरदार या वाक़यात की तशरीह इस्तेहसानी अंदाज और अदबी पैराए में लिख सकें। नंबर 5, लुग़त को इस्तिक़ाक़, मुश्तक़ात, वज़ई व लफ्ज़ी हवालों से इस्तेमाल कर सकें। एक अनार सद बीमार। हमारे मुल्क में डॉक्टरों की कमी है। कराची जैसे तरक्की याफ्ता शहर में भी 700 आदमियों के पीछे एक डॉक्टर की औसत है, जबकि मगरिब के मुल्कों में हर 150 पर एक डॉक्टर होता है। ऐसे भी देश हैं जिनमें हर 5-7 आदमियों के पीछे एक डॉक्टर हैं। बल्कि एक आधा मुल्क तो ऐसा भी सुना है जहाँ एक एक आदमी के पीछे 2-2 डॉक्टर हैं। जिधर वो जाता है ये अपने थैले लटकाए, पिचकारियाँ भरे साथ साथ जाते हैं। दोनों की कोशिश होती है कि ये मुझसे इलाज कराए। अगर मरीज़ ऐसा ही ढीठ हुआ कि बहुत बीमार ना हुआ तो इन डॉक्टरों ही में सरफटोल हो जाती है और फिर ये दोनों बैठकर एक दूसरे की मरहम पट्टी करते हैं, एक दूसरे को फीस देते हैं और ये उनका गुजारा चलता है। बहरहाल हमारे लिए तरक्की की मंजिल अभी दूर है, उफ़क़ के उस पार है। हमारे यहाँ तो बीमारों के लिए डॉक्टरों का अभी इतना औसत भी नहीं जितना अनारों का है। मुहावरे में एक अनार और 100 बीमार आता है, जो एक डॉक्टर और हफ्त 100 बीमार के मुकाबले में खासी ऊंची मिकदार है। इसीलिए तो डॉक्टर जितनों का इलाज कर सकता है करता है, बाकी अनार खाते हुए मर जाते हैं, दुनिया से सफ़र कर जाते हैं। एक बुज़ुर्ग जिन्होंने पिछले दिनों कराची में अताइयों की मरदमशुमारी की है, फरमाते हैं कि सही मुहावरा एक अनाड़ और 100 बीमार है, और अनाड़ दरअसल अनाड़ी आदमी का मुकफ़्फ़फ है। ये इसमें मुकब्बर है। ये बात हमारी भी जी लगती है, क्योंकि कराची कंधार थोड़ा ही है जो अनार के ज़िक्र का मौका हो। फिर अनार हमने फ़कत 2 तरह के देखे हैं, सफ़ेद दानों वाले और सुर्ख दानों वाले। लेकिन अनार या अताई हज़ार रंग और हज़ार शिवा होते हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, फुटपाथी, हकीम, वैद, आमिल कामिल, मुनज्जम, जफ़ार, तिब्ब चीन वाले, तावीज़ों वाले, अंगूठियों वाले, इन सबको मिला लिया जाए तो हमारे ख़्याल में फ़ी कस एक की औसत पड़ेगी। यानी जितने बीमार इतने अनार। इस रेल पेल के होते हुए अगर डॉक्टर कम भी हैं तो हर्ज की कुछ बात नहीं। कब्रिस्तानों की आबादकारी ही तो मंजूर है, सो देर सवेर क्या फ़र्क पड़ता है। ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी। कुछ लोग डॉक्टरों के हाथों मरना पसंद करते हैं, कुछ हकीमों के हाथों, कुछ एक से मायूस होकर दूसरे को आजमाते हैं। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग थे। बीमारी तो उनको जाने क्या थी, शायद गैस की थी। मैदा उनका सुई गैस की टंकी बना हुआ था, लेकिन सारा सारा दिन फार्मोकोपिया और हिकमत की किताबें लिए अपने मर्ज़ के नए नए नाम तलाश या ईजाद करते रहते थे। पहले डॉक्टरों से रुजू किया, उनसे कुछ ना हुआ, फिर होम्योपैथियों के पास गए, वो भी उनका कुछ ना बिगाड़ सके। हकीमों के जो शांदे और खिसांदे भी उनके मर्ज़ जीस का मदावा या इजाला न कर सके। उनके मर्ज़ जीस का मदावा या इजाला ना कर सके। आखिर फुटपाथ के एक सन्यासी बाबा ने अपने ख़ानदानी टोटके से उनकी मुश्किल आसान की। कुछ गोलियां दी जो मेरे ख्याल से बारूद की थी, और एक शीशी किसी अर्क की थी जो शोरे के तेज़ाब का असर रखता था।
بلکہ شاید شورے کا تیزاب ہی تھا۔ ان بزرگ نے رات کو ایک ہی خوراک استعمال کی تھی کہ دوسرے دن کی ہمیں دفتر سے چھٹی لینی پڑی۔ آخر اتنے قدیمی ہمسائے کے جنازے کو کندھا تو دینا ہی تھا۔ ایک طرف ہم تھے، دوسری طرف سنیاسی بابا تھے۔ واپس آ کر اپنے کندھے پر مالش کرنے کے لیے سانپ کی چربی بھی انہی بابا جی سے لی تھی۔ ہم نے جب کسی پیشہ ور کے متعلق کالم لکھا، یہی جواب ملا کہ ہم چونکہ اس کے ہم پیشہ نہیں، اس لیے جلتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ہمیں یہی تانا دیا، نقادوں نے ہم پر یہی خوف رکھا، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کا یہ کہنا زیادتی ہوگا۔ ہم باقاعدہ اشتہار نہیں دیتے یا اپنے نام کے ساتھ فقرے الا طبا یا بنگالی بابا نہیں لکھتے، تو اس کی وجہ ہماری طبیعت کا انکسار ہے، یا پھر یہ بات ہے کہ ابھی ہمارے سامنے روزگار کے ایسے راستے ہیں جو سیدھے سیدھے قبرستان نہیں جاتے یا لے جاتے، ورنہ حکمی علاجوں اور ٹوٹکوں سے ہماری بیاض بھی خالی نہیں۔ ہمارے رفیق کار میاں رفیق الدین کے گھٹنے پر معمولی سی پھنسی نکلی تھی۔ ہم نے اس کے لیے مرہم دیا تو وہ پھوڑا بن گئی، اس پر ایک پاؤڈر چھڑکنے کو دیا تو اس کے آس پاس کچھ اور پھوڑے نکل آئے۔ آخر ان کے عزیزوں نے انہیں ہسپتال میں داخل کیا، وہاں آپریشن ہوا اور 3-4 مہینے ہی میں وہ بھلے چنگے ہو کر آ گئے۔ ہم دوا نہ دیتے تو ان کے آپریشن کی نوبت کیسے آتی اور انہیں صحت تام کیسے عطا ہوتی؟ یہ باریک باتیں ہماری خالی تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کے عزیزوں کی سمجھ میں نہ آتی۔ خیر، بہت سے محلے والے ہمیں بھی عطائی یا عطا اللہ اتباع کہنے لگے۔ اس لحاظ سے اس میں کچھ غلطی بھی نہیں کہ ہمارے تمام تر نسخے اور ٹوٹکے ایک سنیاسی بابا کا عطیہ ہیں، جو جیل جاتے ہوئے ہمارے سپرد کر گئے تھے۔ جیل ان کو اس پاداش میں ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک مریض کا حکمی علاج کیا تھا، اور حکمی علاج میں تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہو تو مریض بچ جاتا ہے، ورنہ ہمارے عطائی بھائی یہ نسخہ اپنے گرہ میں باندھ لیں کہ علاج صرف ایسے مریضوں کا کیا کریں جن کے قریبی رشتہ دار پولیس میں نہ ہوں۔ عاقلوں کے لیے اشارے ہی کافی ہوتے ہیں۔ ماخوذ از خمار گندم ابن انشا۔ فرہنگ: ایک انار 100 بیمار، سر پھٹول ہونا، لڑائی میں ایک دوسرے کے سر پھاڑ دینا، مرہم پٹی کرنا، زخم پر دوا لگا کر پٹی باندھنا، علاج کرنا۔ 700 700 اسم مکبر، نام جس میں چھوٹے سے بڑا پن پایا جائے، جیسے لاٹھی سے لٹھ۔ عطائی، طب کا علم حاصل کیے بغیر علاج کرنے والا۔ اناڑ، جسے علم نہ ہو نہ تجربہ۔ 1000 رنگ، کئی قسم کے۔ ایلوپیتھی، علاج بالضد کا طریقہ، مغربی طرز کا علاج جس میں مرض کے مزاج کے متضاد دوا دی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی، علاج بالمثل کا طریقہ۔ وید، حکیم، قدیم ہندوستانی طریقے سے علاج کرنے والا معالج۔ منجم، نجومی، ستاروں کا علم جاننے والا۔ جفار، علم جعفر، غیب سے واقف ہونے کا علم کا ماہر۔ ریل پیل، کثرت سے بہتات۔ فارموکوپیا، دواؤں کی تیاری اور استعمال سے متعلق کتاب۔ جوشاندہ، جوش دی ہوئی دوا جو نزلے میں دی جاتی ہے۔ قصاندہ، وہ دوا جو بھگو کر پی جائے۔ سنیاسی بابا، فقیر جو عجیب سی چیزوں سے علاج کرتا ہے۔ فقر الاتباع، طبیبوں میں قابل فقر، بہت قابل طبیب۔ بیاض، وہ کتاب جس میں کام کی باتیں لکھ لیتے ہیں، ڈائری۔ صحت تام، مکمل صحت، گرہ میں باندھ لینا، یادداشت میں محفوظ کر لینا۔ حکمی علاج، قطعی علاج، ایسا علاج جس سے شفا لازمی ہو۔ مشق: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، کراچی میں اوسطاً کتنے مریضوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے؟ ب، مغربی ملکوں میں مریضوں اور ڈاکٹروں کی کیا صورتحال بیان کی گئی ہے؟ ج، سبق میں بزرگ کو کہاوت کی تصحیح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ د، مصنف نے علاج کے نام پر کون کون سے طریقوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے اور کیوں؟ ہ، حکمی علاج سے کیا مراد ہے؟ واو، میاں رفیق الدین کا علاج کس طرح ہوا؟ ز، مصنف نے کس معاشرتی رویے کی نشاندہی کی ہے؟ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔
نمبر 1، ایک انار و 100 بیمار میں حالات بیان کیے گئے ہیں۔ الف معاشرتی، ب طبی، جیم انتظامی، دال اخلاقی۔ نمبر 2، ایک انار و 100 بیمار ہے۔ الف افسانہ، ب ناول، جیم ڈرامہ، دال مزاحیہ مضمون۔ 3، ایک انار و 100 بیمار میں طنز کیا گیا ہے۔ الف ڈاکٹروں پر، ب حکیموں پر، جیم عاملوں پر، دال عطائیوں پر۔ نمبر 4، مصنف کی ڈائری بھری ہوئی تھی۔ الف کالموں سے، ب اشتہاروں سے، جیم ٹوٹکوں سے، دال اشعار سے۔ 5، ایک انار و 100 بیمار قواعد کی روح سے ہے۔ الف لفظ، ب فقرہ، جیم محاورہ، دال کہاوت۔ سوال نمبر 3، درج ذیل کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ افق، اوسط، شیوا، ریل پیل، مداوا۔ سوال نمبر 4، سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل عبارت کی تشریح بحوالہ متن کیجیے۔ بزرگ نے رات کو ایک ہی خوراک استعمال کی تھی کہ دوسرے دن کی ہمیں دفتر سے چھٹی لینی پڑی۔ سوال نمبر 6، سبق میں شامل محاورے چن کر لکھیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل جملوں کا مفہوم واضح کیجیے۔ الف انہوں نے ایک مریض کا حکمی علاج کیا تھا۔ ب اناڑ یا عطائی 1000 رنگ اور 1000 شیوا ہوتے ہیں۔ جیم قبرستانوں کی آبادکاری ہی تو منظور ہے۔ اشتقاق مشتقات، اشتقاق کی ہجے ہے الف شین تے قاف الف قاف ساکن۔ مشتقات کی ہجے ہے میم شین تے قاف الف تے ساکن۔ لفظ مدبر سے ایک نیا لفظ مدبرانہ بنا ہے، یعنی اصل لفظ میں الف نون جھٹکے والا انا شامل کر دیا گیا ہے۔ اس عمل کو اشتقاق اور جو نیا لفظ بنایا گیا اسے مشتق کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، آپ بھی درج ذیل الفاظ سے اسی طرح نئے الفاظ بنائیے۔ بزرگ، رفیق، نقاد، مریض، حکیم۔ سرگرمیاں، طلبہ گروہی سرگرمی کرتے ہوئے روزمرہ اور محاوروں کا چارٹ تیار کر کے کمرہ جماعت میں پیش کریں گے اور پھر یہ چارٹ دیوار پر آویزاں کر دیں گے۔ برائے اساتذہ، سبق کی خواندگی احساس، جذبے اور تاثر قائم کرنے کے انداز سے کیجیے اور طلباء کو بھی ادبی تحریریں پڑھنے کے طریقے سے آگاہ کیجیے۔ طلباء سے سبق کی مشقیں کرائیے اور ضروری اصلاح کیجیے۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔